بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ افسوس جو عراق میں جا کے ہوتا ہے کہ ہم نے قریبی ترین جو ہمارا دور گزرا اسلام کا اس کی بھی چیزوں کو جس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے تھا نہیں کی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے۔ حرم بنائے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پرانے لوگ بنا گئے ہیں اور ابھی الحمدللہ امپروومنٹس ہو رہی ہیں، لیکن جیسے مثلا میں ہمیشہ سے چاہتا یہ تھا کہ جیسے جب میں پچھلے 20 سال سے زیارات پہ عراق مسلسل جا رہا ہوں تو دیکھنے میں آیا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کا جسے دارالامارہ کہا جاتا تھا محل تھا، بیت الشرف جناب امیر کے گھر کے بالکل ساتھ متصل، اب جو موجودہ سڑک ہے اس سے مولا کا گھر سامنے آتا ہے، اس کے پیچھے مسجد کوفہ کے ساتھ بالکل امیجیٹ متصل۔ تو مسجد کوفہ جناب نوح علیہ السلام کا گھر ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ جناب نوح کی جو دعا ہے کہ کانا آمنا کہ پروردگارہ میرے گھر کو امن کی جگہ قرار دے، جو بھی میرے گھر میں آئے اسے تو محفوظ رکھ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کا ایمان محفوظ رہے کوفہ کے مسجد میں جا کے اعمال کرے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، یہ جناب نوح کی قرآن میں دعا ہے۔ تو جب انہوں نے قرآن میں اتنی بڑی دعا کی ہے تو جناب امیر نے اپنا کیپٹل بنایا اور پھر 12ویں امام علیہ السلام بھی اسی کو کیپٹل بنائیں گے۔ بھائی کوئی خاص بات ہے، اور بہت سے لوگ جو آج دیدہ دلیری سے بڑے اپنے دہن باز کر کے جناب امیر پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے آج کا پتہ آج کل تو وہ رہا ہی نہیں، پاس ہی نہیں رہا ایمان کا، تو بہت سے لوگ اعتراضات کر لیتے ہیں، ارے علی نے رسول خدا کے کیپٹل کو تبدیل کر دیا، باقی خلفاء نے وہی رکھا تھا۔ اچھا اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو جناب امیر کے بعد اتنے مسلمان حکمران آئے ہیں، جب جناب امیر نے مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تھا تو آج تک دوبارہ پھر مدینہ کیپٹل نہیں بنا۔ بنو امیہ آئے، بنی عباس آئے، عثمانی بھائی اتنے بادشاہتیں آئیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے کیپٹلز ہیں، اور میں اگر فہرست گنوانا شروع کروں تو 50 سے زیادہ کیپٹلز ہیں، کہیں بغداد ہے کہ تہران ہے، اسلام آباد ہے، آج فہرست گنتے چلے جائے گا دمشق ہے، دنیا بھر کے اندر قاہرہ ہے، اتنے زیادہ ہے، تونس ہے، اتنے تمام کے تمام کیپٹلز۔ اگر جرأت ہے مسلمانوں تو سب کے سب اپنے کیپٹل چھوڑو، مدینہ کو پھر کیپٹل بنا لو، لیکن نہیں بنے گا۔ جب مولا کسی چیز کو بدل دے تو پھر دوبارہ پلٹانا ممکن نہیں۔ عزیزان گرامی آج جناب امیر نے کیپٹل بدلا تھا، کیوں بدلا تھا؟ حکمت بھی مولا سے پوچھ لیجئے، توجہ، کوئی بھائی جناب امیر سے زیادہ کوئی رسول خدا سے محبت نہیں کر سکتا، ساری امت کی محبت ایک پلڑے میں، اور جناب امیر المؤمنین کی رسول خدا کے لیے محبت دوسرے پلڑے میں۔ علی ابن ابی طالب کی محبت زیادہ ہے، ساری امت کی محبت ملا کے کم ہے، یہ امیر المؤمنین کی محبت ہے۔ تو کیوں آپ نے پھر کیپٹل تبدیل کیا؟ آج تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ علی نے رسول خدا نے کیپٹل بنایا تھا۔ بھائی رسول خدا نے مکے کو کیپٹل کیوں نہیں بنایا، مدینہ کیوں بنایا؟ توجہ، جب تک پیغمبر اسلام پتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی مکے میں رہے، لیکن جب پتا چلا اب جنگیں ہوں گی تو کہا نہیں، مکہ اللہ کا حرم ہے، حرم میں جنگ نہیں ہوتی۔ تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ بھئی مکے میں کیونکہ اب جنگوں میرے پہ حملوں کی قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں بھی پیغمبر کوئی نبی امام بزدل نہیں ہوتا، بھگوڑے کبھی نبی و امام نہیں بن سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جنہیں انتخاب کرتا ہے ان میں صفات دیکھتا ہے، ایک صفت شجاعت ہے، اللہ کی نمائندگی کے لیے، اللہ کے نمائندے کے لیے ایک صفت شجاعت ہے۔ تو عزیزان گرامی جب پیغمبر کو پتا چلا کہ میرے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے خود حنین میں یہ شعر بھی پڑھا، پوری زندگی صرف ایک شعر کا، بلکہ شعر نہیں کہا ہو گیا، وما علمنہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہ قرآن خود بنا لیا ہوگا۔ تو قرآن کے اعجاز کو بچانے کے لیے کہا پوری زندگی شعر نہیں کہیں گے، سارے ائمہ نے جناب سیدہ سب نے شعر کہے، پیغمبر نے شعر نہیں کہا۔ حنین میں جب ایک مرتبہ گھاٹی تھی، دونوں طرف پہاڑیاں، بیچ میں راستہ تھا جہاں پیغمبر گزر رہے ہیں، سامنے سے پیغمبر اسلام ہے، ایک مرتبہ رات میں حملہ کر دیا مشرکین نے، اور میں نام نہیں لینا چاہتا کون کون اس کے اندر تھا، پھر بعد میں بڑے بڑے نام بن گئے ان لوگوں کے، وہ سب کے سب حملہ کرنے کے لیے آگے، اور جب حملہ کیا بس یہ اللہ کی کرنی تھی کہ وہاں پہ ایک مرتبہ بجلی کڑکنے لگی، بڑے بڑوں کے چہرے نظر آنے لگے، اور بہت سے لوگ عادتاً بھاگنے لگے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب گھاٹی میں ایک طرف جناب امیر نے سنبھال رکھی تھی، ایک طرف رسول خدا نے۔ پہلی جنگ ہے کہ جہاں پہ آپ نے تلوار کھینچ کے حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے اور سب کے سب پیغمبر کے شور سے بھاگنے لگے۔ تو اس مقام پہ آپ نے کہا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بھئی پہلی دفعہ رسول خدا نے اپنے بابا سے نہیں دادا سے نسبت دے کے کہا ارے پالنے والے کو نہ بھولنا، پالنے والے کو نہ بھولنا۔ تو کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، نبی ہوں، اور آپ نے مقابلہ کیا۔ تو اب شرط ایک یہ ہے کہ شجاع ہوں۔ بھئی میں پیغمبر اسلام جانتے ہیں کہ اب جنگیں ہوں گی، تو کہا مکہ حرم خدا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، پہلے بہت سب لوگ پہنچ چکے ہیں، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، میری سارے مجمع سے توجہ ہے۔ تو پیغمبر نے کہا بھئی اب جنگیں ہوں گی، مکہ ہے حرم،
مقدس جگہوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، مقدس مقامات پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، تو آپ نے فوراً مکے سے ہجرت کی مدینے چلے گئے کہ یہ مقدس مقام ہے۔ اب جناب سرور کائنات کے بعد مدینہ بھی مقدس ہو گیا کیونکہ ان کا حرم وہاں تھا، تو مولا علی کو بھی پتا تھا دوبارہ جنگیں ہوں گی، جمل ہوگی، صفین ہوگی، نہروان ہوگی، تو اب میں پھر مدینے میں نہیں لڑوں گا کیونکہ پیغمبر کا حرم ہے، میں پیغمبر کی حرمت کا پاس رکھوں گا۔ وہ اور ہوں گے جو مدینے میں لڑتے رہے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو مدینے ہی میں جنگیں لڑتے رہے ہوں گے۔ پیغمبر اسلام کے حرم کی وجہ سے جناب امیر نے کہا نہیں اب یہاں حرم ہے، آپ نے ہجرت کی، کوفے چلے گئے۔ توجہ، اب عزیزان گرامی سید الشہداء نے بھی یہی کیا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، آپ مدینے میں سے کہا نہیں یہاں سے میں ہجرت کر رہا ہوں کیونکہ یزید حملے کی باتیں کر رہا، آپ مکے میں تھے، کہا وہاں سے بھی کوچ کر جاؤں گا کہ خانہ خدا کی حرمت پامال نہ ہو، تو کربلا کا چٹیل میدان تھا، وہاں سید الشہداء، ابھی تک حرم نہیں ہے، وہاں مقدس مقام بنا امام حسین کے بعد، تو آپ نے وہاں جنگ لڑی جہاں مقدس مقام نہیں تھا۔ آل محمد دوسروں کا سہارا لے کے اپنے حرم نہیں بناتے، وہ اور ہوں گے جو آل محمد کے نام استعمال کر کر کے شریف 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 بناتے چلے جائیں گے۔ مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر، اب یہ ہندوستان والے تو نہیں سمجھ سکیں، پاکستانی سب سمجھ جائیں گے، ہمارے یہاں ہر جگہ کو شریف کہہ دیجئے، فلاں شریف، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ بہت سے بہرحال محترم بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو کہ ہر جگہ شریف۔ مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر، مگر یہ ہار گئے، کربلا بنا نہ سکے۔ کربلا کی حرمت و شرف زیادہ ہے عزیزان گرامی۔ اور یہاں پہ ایک اور جملہ کہہ دوں، مرحوم زاہدی صاحب کا جملہ اچانک ذہن میں آ گیا، وہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ تمام مزار شریف ہیں، نجف اشرف ہے، جہاں سب کا شرف ختم ہو جاتا ہے علی کا شرف وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم تقدس کے قائل ہیں، اسی لیے جناب امیر نے جب ایک مرتبہ قرار دیا اس سرزمین کو کہ بھئی یہ کیپٹل ہوگا، اور آج تک جتنی روایات اٹھا کے دیکھ لیجئے 12ویں امام کا بھی کیپٹل کوفہ ہو، اور کہا کہ جہاں جناب امیر فیصلے کرتے تھے وہ وہیں پہ فیصلے کرتے اور رہیں گے، وہاں جہاں مسجد سہلہ میں جہاں جناب مختلف انبیاء سے متعلق ہے کہ وہ وہاں جناب ابراہیم سے متعلق ہے، اور بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے کہ وہ وہاں رہا کرتے، تو جناب امیر علیہ السلام کی اس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے 12ویں امام علیہ السلام رضان گرامی، اب مولا نے کیپٹل بنایا تھا، آج تک اسے ایک عجیب و غریب مرکزیت ہے، تو یہ کوفہ عراق پورا مرکز، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام یہاں آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ واحد شہر ہے جہاں سارے انبیاء اور سارے ائمہ آئے ہیں۔ کوفہ شہر وہ واحد شہر ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک سارے انبیاء، اور جناب امیر سے 12ویں امام تک سارے ائمہ سب آئے، سب کے مقامات ہیں، انہوں نے عبادات کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور پوچھا کہ رسول خدا سے متعلق ہے، فلسطین کا بیت المقدس کا تو ہے، عراق سے متعلق نہیں ہے، تو جب پوچھا معصومین سے تو کہا کہ آپ شب معراج جب معراج پہ جا رہے تھے تو کہا جبرائیل کچھ دیر کے لیے ذرا کوفے رک جا، اور میں وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا کیونکہ یہ میرے آل کا مرکز بنے گا، میرے بیٹے مہدی کا مرکز بنے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب یہ عراق کی پوری تاریخ، بڑے بڑے انبیاء، میں اگر کوشش کروں گا کہ سارے انبیاء کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرتا رہوں گا۔